بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی انفارمیشن اور واقعات کی ڈیلی سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک اپنی اعلیٰ صفات خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی و متانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے عیاں تھی، لہٰذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے اور کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہو رہا تھا کہ ماں بھی انتقال فرما گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کو سینے سے لگا کر پرورش کرنے کا ارادہ باندھ لیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 8 سال ہی تھی کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات احساسات میں وسعت آ رہی تھی، نوازش و پیار کو محسوس کر رہے تھے۔ دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ چچا ابو طالب آپ سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ شام کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں کی ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راغب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے وہیں اس درخت کے نیچے ٹھہر جاتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بحیرہ کا پیغام لے کر آیا کہ آپ لوگوں کو بحیرہ نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ بحیرہ نے اس سے قبل ان لوگوں کو کبھی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی، لہٰذا قافلے کے لوگ حیران ہو گئے، ہر حال میں دعوت قبول کر لی اور قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ آپ اس وقت بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا کہ آج آپ سب میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب آگے ہیں سوائے ایک بچے کے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی بلا لو۔ اس بات پر اہل قافلہ حیران ہوئے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ کی نظریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی رہ گئیں
وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور بحیرہ کا گرجا گھر دیکھنے لگے۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزی کی قسم جو کچھ پوچھوں بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لات و عزی کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں بتا دینا۔ آپ نے کہا کہ پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ پھر اس نے آپ کی عادات و اطوار، مصروفیات، رجحان، طبیعت، مزاج کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ آپ سب کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بحیرہ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ممکن نہیں ہے۔ راہب کی بات سن کر چچا ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے پہچان لیا، اگر وہ پہچان گئے تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک دن عظیم انسان بنے گا۔ پھر وہ واپس ہو گیا اور زیر لب کہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تب بھی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، کیونکہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس آئے، بی بی حلیمہ کے گھر میں معجزات کی برسات ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ اگر آپ کے نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پورے عرب میں کسی نے آپ کے دادا کا رکھا یہ 4 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے کبھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ رسول صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہمیں ان جیسی عادات و اطوار اپنا کر تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کا رجحان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کی طرف بڑھائیں یا کہانی کی صورت میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طرح بیان کریں کہ سیرت طیبہ ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔